ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لہ الفداء صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور ہم اپنے پیاروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے والدین کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو ہم اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں اور قبر میں جا کر ہاتھ سے دفن کرتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انتقال کر گیا ہے اور یہ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور یہ شخص دفن ہو گیا اور ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اس مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اے اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والا، اے اپنے ہاتھ سے اپنے خاندان کے پیاروں کو اپنے گھر سے اٹھا کر دور دراز کے علاقے میں جا کر اندھیری کوٹھی میں جا کر دفن کرنے والا، ایک دن تو بھی ایسے ہی ہوگا کہ تجھے بھی لوگ اٹھائیں گے، اٹھا کر قبر میں لے کر جا کر دفن کر کے آئیں گے۔ اس لیے علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کفا للموت واعظا، یہ موت انسان کی واعظ و نصیحت کے لیے کافی ہے، لیکن انسان اگر بیدار ہو، انسان غفلت سے ہوشیار ہو، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ انسان سارے کام اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس قدر پردہ غفلت اس کی آنکھوں پر چڑھا ہوتا ہے، اس کا دل اس قدر مر چکا ہوتا ہے کہ انسان ان سارے اعمال کے باوجود بھی اپنے آپ کو بیدار نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید بھی اشارہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ انسان تو کب بیدار ہوگا، تو کب
خواب غفلت سے ہوشیار ہوگا کہ تو ہر روز مادیت میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جمع مال وعددہ، یہ مال کو جمع کرتے جا رہے ہیں، وعددہ، اور ہر روز شمار کر رہے ہیں، ہر روز گنتی کر رہے ہیں۔ آج میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا ہے، آج میرے گھر میں اتنے پیسے پڑے ہیں، آج میں اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا ہوں، آج میں اتنا مالدار ہو چکا ہوں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے جمع مال وعددہ، یہ مال کو جمع کرتا جا رہا ہے اور روز بروز اس کو گنتی کرتا جا رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ کس دن اس کی آنکھ کھلے گی اور کس دن یہ بیدار ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو موت آ جائے گی اور اس کے رشتہ دار اس کو اٹھائیں گے اور قبر کی طرف لے جائیں گے۔ جب اس کی پیٹھ اس کی قبر کے ساتھ لگے گی اور جب پیٹھ قبر کے ساتھ لگے گی، اس دن یہ بیدار ہوگا۔ لیکن اس دن کی بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پہ علی فرما رہے ہیں لدول الموت، چنو بچوں کو مرنے کے لیے، لدو پیدا کرو، ولادت کرو، للموت مرنے کے لیے، وابنوا للخراب، اور بلڈنگیں بناؤ خراب ہونے کے لیے۔ یعنی میرے آقا و میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا، جس نے بھی ولادت کا مزہ چکھا ہے، ہر اس انسان نے مرنا ہے، اس نے موت کا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس کو دیکھ رہا ہے ہر شے ختم ہونے والی ہے، جس پر تیری نگاہ پڑتی ہے، انسان ہو، حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، درخت ہو، نبات ہو، جمادات ہو، کل شیء حادث، ہر شے نابود ہونے والی ہے، اور اس کائنات میں کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر کوئی چیز باقی رہ جائے گی تو تیرے رب پروردگار عالم کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ ہر شے کو فنا ہے۔ اس فنا کی نگری سے ہم گزر رہے ہیں، کوئی ہم سے پہلے جا رہا ہے، کوئی ہم سے پیچھے جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہے خوش قسمت وہ انسان ہے، خوش بخت وہ انسان ہے جو اپنی دنیا کو اس جہان میں سنوار لے اور جو اپنی قبر کی روشنی کو اس جہان میں تیار کر لے۔ قبر اندھیر نگری ہے، اندھیر کوٹھی ہے، اس میں ہر انسان نے جانا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو قبر مل جائے، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو قبر نہیں ملتی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں آخرت کے لیے، کوئی ہم سے پہلے، کوئی ہم سے بعد، کوئی کیسے، کوئی کیسے، ہر ایک انسان نے جانا ہے۔ لیکن توجہ رہی، روایت کہتی ہے، شیعہ سنی راویوں نے اس روایت کو لکھا ہے، آیت ذوی القربہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جو قرآن میں یہ آیت ہے، اس قرآن کی آیت کے ذیل میں تمام تر مکاتب نے لکھا ہے کہ مرنا تو ہر انسان نے ہے، لیکن مرنے والا خوش قسمت وہ ہوگا جن کو ذی القربہ کی ولایت حاصل ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو محبت اہل بیت پہ مر جائے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن جب تیرے دل میں محبت اہل بیت ہوگی، تو شیعہ ہے یا سنی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے تو شیعہ ہے یا سنی،
اگر شیعہ بھی ہے محبت اہل بیت لے کر مر رہا ہے اور سنی بھی ہے مودت اہل بیت لے کر مر رہا ہے، تو پھر تو یاد رکھ، اگر تو سچی محبت اہل بیت رکھتا ہے، تو اہل بیت کا دامن گیر ہے، اس دنیا میں اہل بیت کے ساتھ تو جیا ہے، اور اس دنیا سے جب جا رہا ہے تو اہل بیت کرتے کرتے جا رہا ہے، تو یاد رکھ ادھر سے تیری آنکھ بند ہوگی، ادھر اہل بیت تیرے استقبال کے لیے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہ صلی علی محمد، علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید کی موت مرتا ہے۔ علی من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ مغفور مرتا ہے، یعنی اللہ پہلے اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، پھر وہ مرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ خاشیہ ہو یا سنی محبت اہل بیت رکھتا تھا، لیکن جب موت قریب آنے لگی، جوں جوں موت نزدیک آ رہی تھی، اس کے چہرے میں نور کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ توجہ ہے، یہ کون سی چیز ہے کہ مرتے وقت اس کے چہرے کو نورانی کر رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایسے دیکھا جیسے وہ سو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند کر رہا تھا، ہم نے یہ چہرے پر نور ایسے اس کی زندگی میں نہیں دیکھا تھا جو مرنے کے بعد دیکھا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بہت سے میت آپ نے اٹھائے ہیں، تو یہ نور کہاں سے آ جاتا ہے؟ کبھی سوچا، کبھی اس پر غور و فکر کی؟ وہ نور در حقیقت اس ایمان کا نور ہوتا ہے، اور وہ مودت اہل بیت کا نور ہوتا ہے، کہ وہ شیعہ تھا یا سنی، لیکن یاد رکھو جب محرم آتا تھا متغیر ہو جاتا تھا، جب محرم آتا تھا تبدیل ہو جاتا تھا، مکمل طور پر ایام حسینی آئے، اس نے اپنا لباس بدل دیا، اپنی شخصیت بدل دی، زمین پر بیٹھ کر عزاداری کی، حلقے میں کھڑے ہو کر ماتم کیا، سر میں خاک روا کے حسین مظلوم کربلا کی یاد منائی۔ یہ مودت اہل بیت ہے، یہ چیزیں سبب بنتی ہے انسان کے چہرے کے نور کا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالمغفرہ، جو مودت اہل بیت دل میں لے کر مرتا ہے، جو محبت اہل بیت دل میں لے کر مرتا ہے، بشرہ ملک الموت بالمغفرہ، جب ملک الموت اس کے قریب آتا ہے، اس کے قریب آ کر اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے انسان، اے مومن، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، پہلے اس کو مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے اور پھر اس کے روح کو قبض کرتا ہے۔ اور اسی طرح ثم منکر و نکیر، پھر منکر و نکیر جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ بھی آ کر پہلے خوشخبری دیتے ہیں اور پھر آ کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے کہ یہ ملک الموت جو ہے ہر انسان کی روح کو قبض کرنے جاتا ہے، منافق کی روح کو بھی قبض کرتا ہے، مومن کی روح کو بھی قبض کرتا ہے، کافر کی روح کو بھی قبض کرتا ہے، مشرک کی روح کو بھی قبض کرتا ہے۔ اب یہ کیسے ملک الموت کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کس کو خوشخبری، توجہ ہے یا نہیں ہے، کس کو خوشخبری دینی ہے اور کس کو خوشخبری نہیں دینی ہے؟ وہ کیسے ملک الموت اس چیز کو پرکھ لیتا ہے، یا فرشتہ اس چیز کو، یعنی منکر و نکیر اس چیز کو پرکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جا کر اس شخص کو جا کر خوشخبری دینی ہے کہ اے انسان، اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور اس کو خوشخبری نہیں دینی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے فرشتے ملک الموت کو، کیسے پتہ چلتا ہے منکر و نکیر کو؟ تو علماء بتاتے ہیں در حقیقت یہ ہے کہ فرشتہ اس وقت تک فرشتہ بن نہیں سکتا جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کرے۔
فرشتہ اس وقت تک فرشتہ بن نہیں سکتا جب تک ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کرے، اور ادھر جس کے پاس گیا ہے تو اس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب کو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت ملک الموت ایک انسان کی روح قبض نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ایک مومن دوسرے مومن کو مل رہا ہوتا ہے، اور جو ہی مومن مومن کو ملتا ہے کہتا ہے اے مومن اللہ نے تجھے معاف کر دیا، اے مومن اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ تیری مغفرت کر چکا ہے۔ اب اس کے بعد روح قبض کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اور بھی کہتا جاؤں، جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، بلکہ ایک اور آیت کہ اے میرے حبیب، اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم خاتم المرسلین کو ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سابقہ انبیاء سے سوال کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر پوری توجہ ہے تو آیت کی تفسیر سناؤ، بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، ان نبیوں سے سوال کر جن نبیوں کو میں نے تجھ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ان نبیوں سے سوال کر جن کو میں نے تجھ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا۔ اب میں کیا سوال کروں؟ اب یہی آیت جب دیکھی یہودیوں نے تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے نبی نے سابقہ نبیوں پر سوال نہیں کیا ہوگا، اگر سوال کیا ہوتا ہم تک بھی پہنچتا، چونکہ ہم پڑھی لکھی قوم ہیں، تو یہ سارے کے سارے یہودی اور بالخصوص ان کے علماء یہ آئے کہاں پہ؟ آئے اس توجہ رہے، یہ آئے اس جگہ پہ جہاں پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے دربار میں سوال لے کر آ گئے، توجہ رہے، سوال لے کر آ گئے۔ جب سوال آیا تو آ کر کہنے لگے اے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے شخص ہمیں بتا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے حبیب سوال کر ان نبیوں سے جو نبی تجھ سے پہلے میں نے نازل کیے تھے، اے ممبر رسول پر بیٹھا ہوا شخص یہ بتا تمہارے نبی نے خاتم المرسلین نے سابقہ انبیاء پر سوال کیا یا نہ کیا؟ اگر سوال کیا تو کیا سوال کیا؟ اگر سابقہ انبیاء نے جواب دیا تو کیا جواب دی؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا جواب دیا اور کس مقام پر سابقہ انبیاء کو بلایا اور کس جگہ پہ انبیاء کی میٹنگ ہوئی، کس جگہ پہ انبیاء کا جلسہ ہوا، کس جگہ پر تمہارے نبی نے سوال کیا؟ سوال بھی بتاؤ، جگہ بھی بتاؤ، جواب بھی بتاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے جب ایک سوال آتا تھا، ایک سوال، پریشان ہو جاتے تھے، پسینے چھوٹ جاتے تھے، چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ اب ایک سوال نہیں، ظاہراً تو ایک سوال ہے لیکن اس ایک میں کئی سوال آ گئے۔ اب جب کئی سوال آ گئے تو پریشان ہو کر گھبرا کر پوچھتے ہیں این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو اس محفل میں ابن دردہ بیٹھا تھا جو علی والا تھا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس محفل میں ابن دردہ بیٹھا تھا جو علی والا تھا، وہ کھڑا ہو گیا دربار کے اندر، کہتے آپ نے تو دربار میں بیٹھنے نہیں دیا، علی گھر میں بیٹھ کر قرآن کی وحی کو جمع کر رہے ہوں گے یا کسی باغ میں مزدوری کر کے دنیا والوں کو حلال رزق کمانے کا درس دے رہے ہوں گے۔ اب ابن دردہ چلا اور ابن دردہ کے پیچھے یہودی بھی چلے، لیکن یہودی پریشان تھے کہ بھرے دربار سے تو جواب نہیں ملا، توجہ ہے یا نہیں؟ بھرے دربار سے تو جواب نہیں ملا، اب جس کے دروازے پر لے کر جا رہے ہیں پتہ نہیں جواب وہاں سے بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب یہ گھبرائے ہوئے یہودی گئے ابن دردے کے ساتھ، ابن دردہ ایک گلی کراس کرتا ہے، دوسری گلی، تیسری گلی، آخر چھوٹی سی حضرت زہرا کی گلی میں جا کر رک جاتا ہے۔
چھوٹی سی گلی، چونکہ حضرت زہرا کی 2 گلیاں تھیں، شاید آپ کو علم ہو۔ ایک راستہ جو مسجد نبی کو جاتا تھا کہ پیغمبر اکرم نے تمام اصحاب کے دروازے بند کر دیے تھے، اللہ سوائے علی کے دروازے کے، تمام اصحاب کے دروازے مسجد نبی کے لیے بند کروا دیے سوائے علی و زہرا کے دروازے کے۔ لیکن دوسری جو گلی تھی وہ پیچھے سے لگتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، تو ابن دردہ ان کو پیچھے والی گلی سے لے گیا، لگتا ہے وہیں پہ امیر المومنین، اس دروازے گلی کے ساتھ ہی امیر المومنین کا حجرہ تھا جس میں بیٹھ کر قرآن کے وحی کو جمع کرتے تھے۔ تو ابن دردہ یہودیوں کو چھوڑ کر اس گلی میں آرام سے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کے علی کے دروازے کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے، اور علی کے دروازے کو دق الباب کرتا ہے۔ جب دق الباب کرتا ہے تو اندر سے علی ابن ابی طالب باہر آتے ہیں۔ علی کیا دیکھتے ہیں؟ آگے ابن دردہ ہے، پیچھے یہودیوں کے علماء ہیں۔ تو امیر المؤمنین نے ان علماء کو بھی دیکھا، ابن دردہ کو بھی دیکھا۔ تو ابن دردہ کو دیکھ کر علی نے کہا کہ بتا ابن دردہ کیا حاجت لے کر آئی ہے؟ تو ابن دردہ نے کہا کہ مولا بات یہ ہے، یہ آئے تھے دربار کے اندر سوال لے کر، لیکن دربار سے جواب نہیں ملا، تو دربار والے پریشان ہو کر کہتے ہیں آئینہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو میں نے ان کو ساتھ لیا، اے علی آپ کے دروازے پہ لے کر آیا ہوں۔ تو امیر المؤمنین کہا اے یہودیو، یہودی بھی نہیں، علماء یہود، اے علماء یہود کرو سوال علی پر اور جواب دیں گے علی۔ تو انہوں نے آیت پڑھی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے علی بتائیے کہ اس آیت پر تمہارے نبی نے عمل کیا یا نہ کیا، سابقہ انبیاء کو بلایا یا نہ بلایا، سابقہ انبیاء پر سوال کیا یا نہ کیا، اگر سوال کیا تو کیا سوال کیا، اگر انبیاء نے جواب دیا تو کیا جواب، توجہ ہے یا نہیں؟ ارادہ ہے علی کا جواب سننے کا یا نہیں ہے؟ اس وقت تک علی کا جواب نہیں سناؤں گا جب تک علی کے نام کا نعرہ نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ سب کا ارادہ ہے۔ تو جو ہی وہ سوال کر رہے تھے ادھر علی تھے۔ کون علی؟ ابن حجر مکی جس علی کے بارے میں کہتا ہے ما کان احد من اصحاب النبی، اصحاب النبی میں سے کوئی ایک ایسا انسان نہ تھا۔ ابن حجر مکی اپنی کتاب سوائق کے محرقہ میں یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے نبی کے 100 لاکھ صحابہ کے کمالات کو دیکھا، میں نے ان کی علمی کمالات کو دیکھا، میں نے ان کی شجاعت کو دیکھا، میں نے ان کی سخاوت کو دیکھا، میں نے ان کی بہادری کو دیکھا، میں نے ان کی علمی تمام تر کمالات کو دیکھا، اور یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنی کتاب سوائق کے محرقہ میں، کہتے ما کان احد من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے کوئی صحابی ایسا نہ تھا من کالا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جس نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے پوچھو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ اگر کسی نے کہا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے الا علی ابن ابی طالب، اگر کہا تو علی ابن ابی طالب نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ علی سے پوچھو۔ علی سے پوچھو، علی تمہیں قرآن کے بارے میں بتائے کون سی آیت مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی صحراؤں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں کی چوٹیوں میں نازل ہوئی، کون سی میدانوں کی تہوں میں نازل ہوئی، کون سی خاص ہے، کون سی عام ہے، کون سی مقید ہے، کون سی مخصص ہے، کون سی مطلق، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ علی کہنا چاہ رہے ہیں، اور اگر پوچھنا ہے تو علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ اور آج پوچھنے کے لیے آ گئے علماء یہود، جو ہی علماء یہود سوال کا آغاز کرتے ہیں، سوال کرتے جا رہے ہیں، ادھر سے علی کے چہرے پر مسکراہٹ چھاتی جا رہی ہے۔ یہ سامان ادھر سائڈ پر رکھوا دیں، پھر بعد میں نزدیک لے آئیے گا، بچے سامان لائے ہیں۔
بعد میں لے گی. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں سر؟ ایک مرتبہ پھر علی کا نام لیں گے. یہودی سوال کرتے جا رہے ہیں، جوں سوال کرتے جا رہے ہیں علی کے چہرے پر مسکراہٹ چھاتی جا رہی ہے. تو علی نے کہا اے یہودیو، اے یہودیو، اے یہودیو، تم نے سوچا تھا کہ یہ آیت جو ہم لے کر جا رہے ہیں یہ زمین پر نازل ہوئی ہوگی، اور تم نے سوچا تھا ان کے نبی نے انبیاء کی میٹنگ زمین پر بلائی ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہے جو تمہارے ذہن میں خیال ہے، ایسے نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا. جب 7 آسمان ہمارے نبی نے کراس کیے اور پہنچے اس جگہ پر کہ جو دنوف ترین مقام تھا، جو قرب کا مقام تھا، جب اس قرب کے مقام پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے کہا اے میرے حبیب تیرے آنے سے پہلے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بڑی شخصیت آئے تو مجمع پہلے آیا ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے، اس کے احترام کے لیے. تو آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر عیسیٰ تک، سارے کے سارے 1,24,000 انبیاء کو میں نے بلا کے رکھا ہے تیرے استقبال کے لیے. سارے نبی آئے ہوئے ہیں. اے نبی، ظہر کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آئیے نماز پڑھائیے، قیادت کیجئے، امام بنیے. ہمارے نبی بنے امام. تو 1,24,000 انبیاء نے ہمارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. جب نماز پڑھی، اقتدا کی، اس نے ہمارے نبی نے امامت کی. امامت جو ہی ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، تو نماز ختم ہوتے ہی اللہ رب العزت بغیر جبرائیل کے خاتم المرسلین سے کلام کر رہا ہے. اے میرے حبیب، واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان نبیوں سے سوال کر، ان نبیوں سے سوال کر جن نبیوں کو میں نے تجھ سے پہلے نبی بنا کر بھیجا. کیا سوال کر؟ اب ہمارے نبی خاتم المرسلین، سلطان الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار کیا کر رہے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں ان سابقہ انبیاء پر. یا معاشر الانبیاء، اور میرے نبی بھائیوں، یا معاشر الانبیاء، اور میرے نبی بھائیوں، یہ بتاؤ کیسے اللہ رب العزت نے تمہارے سروں پہ تاج نبوت رکھا؟ کیسے اللہ رب العزت نے تمہارے سروں پر تاج ولایت رکھا؟ کیسے تمہارے سروں پر اللہ رب العزت نے تاج رسالت کو پہنایا؟ تو ادھر حسنین کے نانے کا سوال ختم نہیں ہوا تھا، ادھر ایک دم 1,24,000 انبیاء بے یک زباں ہو کر بولے اے حسنین کے نانا، تیری عظمت کی قسم، اس وقت تک اللہ رب العزت نے نہ ہمارے سروں پر تاج نبوت رکھا، نہ تاج رسالت پہنایا، نہ تاج ولایت پہنایا، نہ تاج عبودیت پہنایا، نہ تاج نبوت پہنایا. جس وقت تک، توجہ، جس وقت تک اللہ رب العزت نے ہم سے 3 اقرار نہیں لے لیے. کون سے 3 اقرار؟ الاقرار لوحدانیت، سب سے پہلا اقرار اپنی وحدانیت کے بارے میں، بل اقرار لنبوت کا یا رسول اللہ، اور دوسرا اقرار تیری نبوت کا، اے حسنین کے نانا تیری نبوت کا اقرار، اور تیسرا اقرار بل اقرار ولایت علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد. جب تک اپنی توحید، تیری رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں لیا، اس وقت تک اللہ نے کسی نبی کو نبوت کا درجہ نہیں دیا.
خلیل کو خلیلیت کا درجہ نہیں ملا. توجہ فرما رہے ہیں جی. حسن یوسف نہیں ملا, ید بیضا نہیں ملا, جب تک اللہ رب العزت نے اہل بیت کی ولایت یعنی اہل بیت کی ولایت اس قدر اہم ہے. اگر کوئی فرشتہ بنتا ہے ولایت اہل بیت کے صدقے, اگر کوئی مقام قرب الہی پہ فیض ہوتا ہے اہل بیت کی ولایت کے صدقے, اور اگر کوئی مومن مرتا ہے اور اس کی مغفرت ہوتی ہے اہل بیت کی ولایت کے صدقے. انہی اہل بیت میں سے پانچویں پنجتن پاک یعنی حسین کی ولادت ہوتی ہے. جب حسین کی ولادت ہوتی ہے تو زہرا کہتی ہیں علی بیٹے کا نام رکھو. علی کہتے ہیں پیغمبر پر پیش قدمی نہیں ہو سکتی. پیغمبر آتے ہیں, پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ پر پیش قدمی نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے پیغمبر کو کہا اس کا نام رکھو حسین, اس کا نام رکھو حسین. اب جب نام رکھا گیا تو حضرت پیغمبر نے کہا زہرا لال مجھے دو حسین, میں حسین کو چوم لوں. اور یہ تاریخ میں ملتا ہے جب بھی پیغمبر اداس ہوتے بہشت کے لیے, جب چاہتے بہشت کی خوشبو سونگو تو پیغمبر حسین کو سونگ لیتے تھے. کہا مجھے دو حسین, میں حسین کا بوسہ لے لوں, میں حسین کی خوشبو سونگ لوں. اب زہرا نے دیا حسین, حسین پیغمبر کے ہاتھوں پر ہے اور پیغمبر چاہ رہے ہیں حسین کا بوسہ لینا, حسین کی خوشبو سونگنا. تو ادھر جبریل نے کہا اے پیغمبر جس حسین کو چوم رہا ہے یہی حسین کربلا کے لقدق صحرا میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے گا. اب پیغمبر کا گریہ بڑھا. جب علی نے دیکھا پیغمبر رو رہے ہیں تو میرے آقا نے سوال کیا اے علی, جب اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے دنیا کا دستور یہ ہے دنیا والے خوشیاں مناتے ہیں, آپ نے رونا شروع کر دیا میرے آقا. تو پیغمبر تو عالم نے کہا اے علی میں نہ روتا, لیکن مجھے جبریل نے 4 مصیبتوں کی خبر دی ہے, ان 4 مصیبتوں نے مجھے رلا دیا ہے. اب پیغمبر ذاکر بنے, علی و زہرا سن رہے ہیں, پیغمبر بتا رہے ہیں, پیغمبر دو عالم بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں پیغمبر دو عالم؟ مجھے جبریل نے کہا ہے کہ تیرے بعد تیری بیٹی کو تماچے لگیں گے, ان لگنے والے تماچوں نے مجھے رلا دیا, ان لگنے والے تماچوں نے مجھے رلا دیا. پہلی مصیبت پیغمبر نے بیان کی, زہرا نے بھی سنی, علی نے بھی سنی, حسن بھی موجود ہے, حسین کی تازہ ولادت ہوئی. اور دوسری مصیبت کون سی تھی جو پیغمبر نے بیان کی اور علی نے سنی؟ کہا بسم الحسن, حسن مجتبی کی زہر نے مجھے رلا دیا, حسن مجتبی کو زہر ملے گی, اس ملنے والی زہر نے رلا دیا. اور تیسری مصیبت کون سی تھی عزادار جو پیغمبر نے بیان کی, علی و زہرا نے سنی. کہا اے علی تو روزے کے ساتھ ہوگا, 19 ماہ رمضان مبارک ہوگی, ایک شقی القلب انسان تیرے سر پہ وار کرے گا, اس لگنے والی ضرب نے مجھے رلا دیا ہے. اب 3 مصیبتیں جب پیغمبر دو عالم نے بیان کی, بیان کرنے کے بعد پیغمبر دو عالم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. علی نے کہا, روتے ہوئے علی نے کہا اے میرے آقا آپ نے فرمایا تھا مجھے 4 مصیبتوں نے رلا دیا ہے, لیکن تفصیل 3 کی بیان کی ہے. میرے آقا بتائیے چوتھی کون سی مصیبت ہے جس پر تو رو پڑا
قاتل الحسین فی ارض کربلا، بے قاتل الحسین، محرم نزدیک ہے، عزادارو محرم کی تیاری کر رہے ہو، پیغمبر بتا رہے ہیں، علی و زہرا رو رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ بے قاتل الحسین فی ارض کربلا، کربلا کے نکو تک صحرا میں میرا یہی لال حسین، یہی لال حسین بغیر پانی کے پیاسا تن تنہا شہید کیا جائے گا۔ اب میں پیغمبر دو عالم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میرے آقا، میرے مولا جبریل نے بتایا ہے آپ برداشت نہیں کر سکے، لیکن قربان جاؤ میں صاحب بی بی سے، قربان جاؤ میں زینب کبریٰ سے۔ زینب نے سنا نہیں تھا، عزادارو 4 سال کی بچی تھی کہ ماں کو دیکھ رہی تھی، زہرا کے گھر میں آ کے زہرا کو مار رہے تھے، زینب کبریٰ دیکھ رہی تھی۔ عزادارو اس پہلے مصیبت کو زینب نے سنا نہیں ہے، زینب نے دیکھا بھی ہے، زینب نے برداشت بھی کیا۔ عزادارو زہرا کے بعد کیا دیکھتی ہے حضرت زینب کبریٰ؟ ایک مرتبہ بابا کی شہید کو بھی دیکھا، لیکن ایک مرتبہ 19 ماہ رمضان مبارک کی صبح کو بھی دیکھا کہ جبریل نے زمین و آسمان کے درمیان میں آ کر کیا کہا؟ الا قد قتل امیر المؤمنین، الا قد ہدمت ارکان الدین، ارکان دین منہدم ہو گئے، علی ابن ابی طالب کو ضرب لگ گئی۔ اب زینب نے سنا، زینب کا کلیجہ کباب ہو، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ علی کا سر زخمی ہے، سر سے خون جاری ہے، ریشہ مبارک علی کے خون سے تر ہے۔ زینب آگے بڑھی، اپنے بابا کے خون کو صاف کر رہی تھی، اپنے بابا کے سر پہ پٹی باندھ رہی تھی، تو زینب نے اس مرتی مصیبت کو بھی برداشت کر لیا۔ عزادارو تیسری کون سی مصیبت تھی؟ حسن مجتبی کی حضرت زینب صبح کے وقت تہجد کے ٹائم پہ نماز تہجد کے لیے اٹھی، میری آقا آزادی تہجد کے لیے پانی کو لیا، تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی کہ ایک کنیز نے آ کر بتایا، کیا بتایا؟ حسن مجتبی کو زہر مل گئی ہے۔ زینب پانی کا وضو ٹھہرنے لگی اور روک دیا۔ زینب کبریٰ دوڑ کر جاتی ہے اپنے بھائی حسن کے گھر میں، کیونکہ پنجتن پاک میں سے یا حسن بچ گئے تھے یا حسین بچ گئے تھے، تو زینب کبریٰ دوڑ کر جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ حسن مجتبی کے جگر کے زہر آلود ٹکڑے دشت میں گر رہے تھے، زینب دیکھ رہی تھی۔ عزادارو 3 مصیبتوں کو زینب نے برداشت کیا اور زینب نے سنا، لیکن سنو گے عزادارو 4تھی مصیبت کہ محرم نزدیک آنے والا ہے۔ آپ محرم میں جی بھر کے گریہ کریں گے، محرم کے لیے آمادگی کیجیے۔ عزادارو دیکھیے 4تھی مصیبت کیسے ہے۔ مظلوم کربلا کی روز عاشور عادت یہ تھی، جب حملہ کرتے تھے میرے آقا، ہر حملے پہ جب جاتے تھے تو مولا حسین کے آ کر واپس تلے زینبیہ کے ساتھ ایڑی رگڑتے اور تلے زینبیہ پر کھڑے ہو کر میرے آقا کہتے اللہ اکبر۔ حسین جاتے حملہ کرتے، حملہ کرنے کے بعد واپس آتے، تلے زینبیہ پر رک جاتے تھے اور تلے زینبیہ پر رک کر حسین کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حسین کی اللہ اکبر کا کیا معنی تھا؟ اس کے 2 معنی تھے۔ ایک معنی یہ تھا کہ جب تک حسین کی اللہ اکبر کی آواز زینب کے کان سے ٹکراتی رہے گی، زینب کبریٰ خیمہ نہیں چھوڑے گی۔ حسین کہتے تھے اللہ اکبر، حسین کی اللہ اکبر کی آواز زینب کے کان میں پڑ رہی تھی۔ زینب کو سکون تھا، زینب کو اطمینان تھا کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ زینب نے خیمہ نہیں چھوڑا۔ اور دوسرا معنی کیا تھا اس اللہ اکبر کا؟ دوسرا معنی یہ تھا کہ جب تک
نہیں جائیں گے. زینب کا خیمہ محفوظ رہے گا. عزادارو ایک لمحہ ایسا آیا کہ حسین کی اللہ اکبر کی صدا زینب سے کان سے نہ ٹکرائی. اب زینب کبریٰ نے کیا کیا؟ زینب نے خیمہ چھوڑا. عزادارو جب خیمہ چھوڑتی تھی زینب کبریٰ کہیں پہ عباس آتے تھے, کہیں پہ اکبر آتے تھے, آگے مظلوم کربلا ہوتے تھے, کہیں پہ قاسم ہوتے تھے. آج رسول ذاتی خیمہ چھوڑ رہی ہے. نہ اکبر ساتھ ہے, نہ قاسم ساتھ ہے, نہ عباس, نہ حسین. اب زینب خیمہ چھوڑ رہی ہے. زینب خیمہ چھوڑ کے میری آقا زادی آئی, اسی تل زینبیہ پر رک گئی. تل زینبیہ پر آ کر زینب کبریٰ نے کیا دیکھا؟ زینب نے دیکھا وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ, وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِ الْحُسَيْنِ, وَالشِّمْرُ مَلْعُونٌ حسین کے سینے پر سوار ہے. حسین کی زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں جن کو پیغمبر چوما کرتے تھے. زہرا کنگھی کیا کرتی تھی, انہیں زلفوں کو پکڑے ہوئے ہیں. زینب نے دیکھا, اور زینب کرنے سے پہلے مر گئی زینب. اب زینب کیا کرے, اپنے بھائی کو کیسے چھڑوائے؟ تو ایک آواز دی زینب نے, آزادارو دیکھو روز عاشور حسین کی حمایت میں. فقط ایک آواز اٹھ رہی تھی جو زینب کبریٰ کی تھی. زینب نے کیا کہا؟ اما فیکم مسلم, تمہارے درمیان اگر کوئی مسلمان ہے میرے بھائی کو بچائے. جب جواب نہ آیا, اب میں کہتا ہوں کہ دعا مانگو. کبھی کسی بہن کا کسی بہن کے سامنے کسی بھائی کا قاتل ٹہلتا ہوا نظر نہ آئے, کبھی قاتل ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اب شمر نے کیا کیا؟ حسین کے سینے سے اٹھا, ٹہلنے لگا. حسین کے سینے سے اٹھا اور ٹہلنے لگا. زینب دیکھ رہی تھی, شمر ملعون ٹہل رہا تھا. زینب دیکھ رہی تھی, بہن دیکھ رہی تھی. بھائی کا قاتل ٹہل رہا تھا. کیوں ٹہل رہا تھا؟ کہ اس قاتل کو اطمینان تھا کہ حسین کا کوئی نہیں رہا. نہ عباس رہ گیا ہے, نہ اکبر رہ گیا ہے, نہ قاسم رہ گیا ہے, نہ جان رہ گیا ہے, نہ حبیب رہ گیا. جب اس کا کوئی نہیں رہا تو شمر ملعون ٹہل رہا تھا. ٹہلتے ٹہلتے شمر نے ایک کنڈا خنجر تلاش کیا. جب شمر کے ہاتھ میں کنڈا خنجر آیا اور رسول ذاتی نے دیکھا اس ملعون کے ہاتھ میں کنڈا خنجر ہے. اب کیا دیکھا زینب کبریٰ نے؟ شمر ملعون دوبارہ حسین کی طرف رخ کیا. زینب کا کلیجہ کباب ہوا. زینب مرنے سے پہلے مر گئی. زینب نے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کی, میرے اللہ پروردگارا, زینب کو پیدا نہ کیا ہوگا واللہ مارا حاضر منظرہ, اور زینب اس دکھی منظر کو نہ دیکھتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.